الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ موضوع پر مسح کے تعلق سے دو چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ موضوع پر مسح اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب کہ موضوع کو وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو، وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو تبھی موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بار تھا، آپ نے وضو کا ارادہ فرمایا تو میں جھکا کہ لاؤ آپ کی موزے اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، یعنی میرے موزوں کو ویسے ہی چھوڑ دو، مت اتارو، کیونکہ میں نے موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا ہے، میں نے موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی نے وضو کی حالت میں موزوں کو نہ پہنا ہو، یوں ہی اس نے موزوں کو پہن لیا ہو بغیر وضو کے، تو اس پر وہ تو مسح نہیں کر سکتا، اس پر وہ مسح نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز یہ کہ موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو تب ہی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ موزوں پر مسح کی نبی علیہ السلام نے ایک مدت متعین کی ہے، اسی مدت کے اندر صرف ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات مدت متعین کی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک ایک مسافر آدمی اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور جو شخص مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو وہ شخص 1 دن اور 1 رات تک وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ کیسے مدت شمار ہوگی؟ جب وہ موزے پہن لے، اس کے بعد جب وہ پہلی بار اس پر مسح کرے اس وقت سے مدت شمار کی جائے گی۔ مان لیجیے اس نے فجر کے ٹائم ہی موزے پہن لیے وضو کر کے، اب اسی وقت سے مدت شمار نہیں ہوگی، اب وہ دوبارہ جب مسح کرنے شروع کرے گا، مان لیجیے ظہر کے ٹائم وہ اب وضو برا رہا ہے تو موضوع پر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، یہاں سے مدت شمار ہوگی، یہاں سے مدت شمار ہوگی، تو یہاں سے وہ 1 دن اور 1 رات تک اس پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے 1 دن اور 1 رات جیسے ہی گزرے گا، یعنی 24 گھنٹہ، فوراً اسے چاہیے کہ موزے اتارے، دوبارہ وضو کرے، پیروں کو دھلے، پھر موزے پہنے، اس کے بعد اگلی نماز کے لیے، اگلے وضو کے لیے پھر وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسافر جو ہو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس پر مسح نہیں ہوگا، اس پر مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ آج کل شارٹ موزے پہنتے ہیں، ہاف موزے پہنتے ہیں، جو موزے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، جو موزے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں ان پر جیسا کہ علماء کا عام فتویٰ یہی ہے کہ اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ موزے ان موزوں سے جب ٹخنا ہی نہیں ڈھکا گیا ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اور پیر دھلتے جب ہمیں وضو میں تو ٹخنے تک دھلتے ہیں، ٹخنا بھی دھلتے ہیں، تو وہ جگہ جب آدھی کھلی ہوئی ہے تو اس پر پھر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ جتنا دھلنے کی جو جگہ ہے وضو میں پیروں کے، وہ پوری جگہ کیا ہونی چاہیے؟ کور ہونی چاہیے، ڈھکی ہونی چاہیے، چھپی ہونی چاہیے موزوں سے، تبھی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کے جو جوتے ہوتے ہیں یا شارٹ موزے ہوتے ہیں جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہیں یا ٹخنے جس کے ذریعے سے دکھائی دیتے ہیں، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ انہی موزوں پر یا جوتوں پر کیا جا سکتا ہے جو جن سے پورا فل کور ہو، جن سے پورا کور ہو، قدم ٹخنے بھی کور ہوں، تبھی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں شرط کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہ وضو کی حالت میں اس کو پہنا گیا ہو اور مدت کے اندر مسح کیا جائے، مدت کے بعد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔